محترم بھائی دوستو بزرگوں، رزق اور برکت یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو اور ساتھ ساتھ اس میں برکت بھی ہو، یعنی رزق کشادہ ہو اور اس میں برکت بھی ہو۔ اسلام ہمیں نہ صرف رزق حلال کمانے کی ترغیب دیتا ہے بلکہ اس رزق میں برکت کا طریقہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان کی رزق میں کشادگی اور برکت آ جاتی ہے۔ تو ان اعمال اور ان طریقوں میں سے ایک تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ رب العزت سے خوف کھا کر زندگی گزارے گا، تو فرمایا یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ایک تو اللہ تنگیوں سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور پھر اللہ اسے وہاں سے روزی رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے یہاں سے بھی عطا کرے گا۔ اور دوسرا طریقہ وہ نماز ہے۔ نماز نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزی اور رزق میں برکت کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تمہارے لیے تمہاری روزی اور رزق میں برکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی روزی اور رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صدقہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے، برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھا اعمال اور طریقہ جس سے روزی رزق میں برکت آ جاتی ہے وہ استغفار یعنی معافی مانگنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، معافی چاہو، معافی مانگو گے، استغفار طلب کرو گے تو پھر اللہ رب العزت بدلے میں تمہیں کیا دے گا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، وقت پہ بارش برسائے گا تمہارے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے استغفار طلب کرو، اللہ تمہارے اوپر بارشیں بھی برسائیں گے اور تمہارے اولاد اور مال میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جس سے اللہ رب العزت انسان کی روزی اور رزق میں اضافہ فرماتا ہے، وہ طریقہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے روزی رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو اسی لیے ہم حوصلہ، صبر، شکر اور حلال کمانے کو اپنا وتیرہ بنائیں، کیونکہ حرام ذرائع سے کمایا ہوا جو مال ہے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور پھر جو مال حرام طریقے سے کمایا گیا ہے وہ مال انسان کی زندگی میں بے چینی اور پریشانی لاتا ہے۔ تو اس لیے حلال کمائے اور جتنا کمائے اس پہ شکر کرے، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ رب العزت مزید نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، رزق کا زیادہ ہونا یہ اتنا اہم نہیں ہے جس قدر اس میں برکت کا ہونا اہم ہے۔